آگے ابھی تک دیر از نو لائٹ، دیر از لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، یعنی کہ اس سے، لیکن ابھی یہ ایگزیکٹ نہیں پتا کتنا عرصہ چلے گا، اور یہ بہرحال ایک چیلنج ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اس کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا حق ادا کریں گے، اس چیلنج کا جو میں 6 فٹ کے فاصلے والی بات کر رہا تھا، اس میں اسکرپٹس کس طرح کے ہوں گے؟ پوسٹ کورونا جو لٹریچر ہے، ڈرامہ ہے، وہ کس طرف جائے گا، کیسے ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ شیئر کریں ناظرین. ایک بات تو حذف کر دیجیے اپنے دماغ سے کہ شوٹنگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. It is not possible. So we'll wait up till such good time jab it is all viable for us to be on the shoot and as it should be shot as we want it. اس کے لیے شاید وہ وقت جو ہے، وہ جو ٹرانزیشن کا ہے اس پرٹیکولر مومنٹ تک پہنچنے کے لیے وہ ہمیں اسکرپٹ لکھنے اور پلان کرنے میں گزارنا. رومانٹک سینز خاص طور پر. Oh, of course. That is not possible. Drama cannot be shot this way, you know. کہ آپ 6 فٹ کے فاصلے پر ہیرو ہیروئن کو یا کریکٹرز کو کھڑا کر دیں. دوسری بات جو ہے بڑی اہم، کرونا سے 900 کچھ لوگوں کا انتقال ہوا. ایک وبا ہے جس نے پورے عالم کو گھیر رکھا ہے، لیکن اس سے بھی ایک پرانی وبا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، غربت. اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ روز مرتے تھے، ان کا ڈیٹا تو آپ کو دیا ہی نہیں جاتا. بالکل. تو وہ چونکہ بے شرمی کا ڈیٹا تھا، تو بے شرمی کے ڈیٹے کو ہم اس طرح کوٹ نہیں کرتے. امیر لوگ مرنے لگ جائیں تو ڈیٹا اویلیبل ہو جاتا ہے، تو وہ غریبوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. تو ساتھ اس کے وہ ڈیٹا بھی چلائے نا، تاکہ ایک تشفی رہے کہ اصل میں یہاں کتنی موتیں ہو رہی ہیں، اور ان اموات کی وجہ سے جتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں وہ کتنے ہیں. تو یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، اور سون ہم اگر اس نے رہنا ہے تو ہم نے بھی پھر اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ بات اوکے. تو ڈونٹ وری، ہمارا تو بلیف ہے، اللہ کے بعد ہم موت کو ماننے والے لوگ ہیں. That's not the big نہیں، that is absolutely no difference of opinion on that. اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. لیکن جب تک کوئی چینجز نہیں جب تک یہ ختم نہیں ہو رہا، پھر ہم کوئی رومانٹک ڈراماز آپ کے کوئی وہ اسکرپٹ وہ ان پروسیس نہیں ہے. یا ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو ارطغرل کے آنے کے بعد جو ایک ویک اپ کال ہے ہم سب کے لیے، کہ دس از ہائی ٹائم وی شوڈ بی ڈگنگ آؤٹ آور بکس ٹو فائنڈ آؤٹ دوز گڈ ہیروز which we actually forgot. And that was the crime, perhaps. For that matter, we are paying the cost even today after 72 years of our inception. تو وہ بہت ضروری ہے کہ اب ہمیں اپنی جنریشن کو بتانا ہے کہ بھیا ہیرو بریڈ پٹ، اور بریڈ کیا ہے نام اس کا، بریڈ پٹ، یہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ نہیں ہے. ہیرو تو یہ تھے. ہمارے پاس تو حقیقی ہیرو ہیں، ہمیں تو سپر ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے کسی اسکرپٹ ویسے یا آئی ایم ورکنگ آن دیٹ. اچھا، یو ورکنگ آن سچ اسکرپٹ. تو اس پہ کوئی کچھ شیئر کریں گے تھوڑا سا ہمارے ساتھ؟ کچھ تھوڑا سا نام نہیں شیئر کروں گا. ہاں ایبسلیٹلی. ہی از دی بگیسٹ ہیرو آف اسلامک ہسٹری آئی ٹیل یو. آف دس ریجن. واٹ از ریجن؟ اسلام کا کون سا ریجن ہے؟ ایک منٹ یار، ایک منٹ شجاعت صاحب، اسلام کا کون سا ریجن؟ نہیں، ارطغرل کو تو ریجن کی وجہ سے ہے. نو نو، یہاں پہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوکلی یہاں پہ آپ کیوں. نو نو، ارطغرل از ناٹ اے ریجنل ہیرو ایٹ آل. اٹ از این اسلامک ہیرو without any boundaries. تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین کچھ اب لوگوں ہیرو کہیں تو پیدا ہوتا ہے نا خطے میں دنیا کے، لیکن وہ ان کا ریجن نہیں ہو سکتا. عثمان صاحب کے جو والد صاحب تھے، ایک منٹ، محمد بن قاسم عرب میں پیدا ہوا، ہیرو ہمارا ہے. ہاں بالکل ٹھیک. ہیرو کی کوئی زمین. اچھا، لیکن سر یہاں پر ایک اور بات اکبر میں کرنا چاہوں گا کہ سر یہ ایک ہم جب یہ بات کرتے ہیں، جس طرح ارطغرل کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا ریجن کا ہیرو نہیں ہے، بڑا اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ہم اپنی نصاب میں پڑھتے آئے ہیں، مسٹر چپس کہاں کا تھا، یا ہمٹی ڈمٹی جو ہم اپنی پوئمز کے اندر پڑھتے آئے ہیں، مسٹر چپس میرا اور آپ کا ہیرو نہیں. وہی نا سر، مثلا وہاں پہ اس پہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا کہ وہ وہاں کا تھا، یہاں پہ وہ ہمارا ہیرو ہے. وہ ہیرو کہاں سے ہے؟ نہیں، جو نصاب کے اندر وہ ہیرو واقعی ہیرو تو نہیں ہے. ہمٹی ڈمٹی تو خیر ہی سیٹ آن اے وال اور وہ گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا، وہ تو ہیرو ایسا ہو بھی نہیں سکتا. ہیرو بنانے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن جب ایسے ڈراماز ہوتے ہیں پھر ان کو ریجن تک محدود کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس کا جو کاؤنٹر آتا ہے سر ایک چھوٹی سی چیز صرف ایڈ کرنی ہے، اس کا جواب آپ دے دیں. آپ جس جگہ الجھ رہے ہیں نا، آپ فارغ ہو نہیں الجھنا بالکل الجھ رہے ہیں نا کہ وہ ریجن
مسلمان جہاں پیر رکھتا ہے وہ اس کا وطن ہے, وہ اس کا ریجن ہے, درست بات, باقی درست چیز بات, کی ضرورت نہیں رہتی. صحیح بات. تو بس اب اگلی بات ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ اور یہ تو اصل میں اس ہماری طرح سے بات بدنصیبی کرتے ہیں نا ہے کہ جن کو ہم ہیرو مسٹر مانتے چپ ہیں. تو فلانا فلانا پڑھاتے رہے, ہم نے کبھی پڑھایا ہی نہیں اپنے. نہیں, ہمیں تو بیسکلی انٹرسٹ اس چیز میں تھا کہ, اور یہ خوشی کی بات ہے کہ خلیل صاحب کام کر رہے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کے اوپر. شکر اچھا, الحمدللہ. ایک یہ شجاعت صاحب آپ سے سوال, آپ بہت عرصہ منسلک رہے اور آپ کچھ عرصے سے آپ اس طرح سے آپ بہرہ مند نہیں کر رہے اپنے دیکھنے والوں کو, اور جو خاص طور پہ ہم جیسے لوگ ہیں جو سیکھنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں, تو آپ کیا سر کیا چل رہا ہے, کیا اگلے پروجیکٹس کیا ہیں آپ کے؟ بڑی اچھی آپ نے معاملے پر بات کی. کام کر دیکھیے رہے پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ سے کہ جتنا خدا نے اتنا وہ دیا میں اس کا شکر نہیں ادا, کئی زندگیاں چاہیے مجھے اس کا شکر ادا کرنا. دیکھیے نا, ایسے آدمی مجھ سے پیار کرتے ہیں اور دنیا میں کیا چاہیے, آپ یہ سوچیے ذرا اس بات کو. ایسے کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں تو خدا کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا. اب مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے, پیسے لا کے رکھتے ہیں اتنے, ایسا ڈرامہ کر دو, اچھا جی اسکرپٹ دکھاؤ, میرے پران اڑ جاندے نے جو اسکرپٹ میں پڑھتا ہوں کہ یار یہ کیا, اس میں کروں کیا, تو یا اللہ بس معاف کر دو. اچھا جی, میں کہ نہیں کر سکتا بھائی, تو مجھ پہ دوش نہ دیجئے, مجھے قصوروار نہ کہیے کہ میں نہیں کرتا. مجھے لاؤ نا یار منو بھائی دو کہیں سے, مجھے یاور حیات دو, مجھے اشفاق احمد خان دو, مجھے بانو آپا, مجھے دو تو صحیح کو لکھنے کے لیے. کس کا میں ڈرامہ کروں, کیا کروں, نہیں بتا. اس واسطے جناب میں نہیں کر سکا, تو مجھے اس کے لیے معافی. اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود بھی کچھ کروں. آج بھی ان سے دوستوں سے بات ہو رہی تھی, میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک اپنا یوٹیوب چینل بناؤں جس میں کم از کم میں اپنی آواز کے حوالے سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کر سکوں. تو وہ پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو یہ ہے جناب کہ اب سوچ رہے ہیں, جو آپ نے مجھے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے, تو اس کے اوپر. اچھا, ایک وہ غزل خلیل صاحب نے ابھی تازہ کہی اور کیا خوبصورت کہی ہے, آپ کی آواز میں ہو جائے تو مزہ آ جائے. جی یہ ابھی انہوں نے مجھے دکھائی ہے, اتنی جلدی بیٹا ہوتا نہیں. ہمارا کام یہ ہے, میرا ہمیشہ سے ایک بات یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی اسکرپٹ ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں میں آج نہیں کر سکتا. مجھے پوچھتے آج کیوں نہیں کر سکتے, میں کہتا ہوں جو اسکرپٹ میرے ساتھ ایک رات سوئے نا, وہ میرا اسکرپٹ نہیں ہوتا. کیا بات. مگر یہ آدمی کیونکہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے, تو ان کی یہ نظم میں آپ کو یہ غزل جو ہے یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح اللہ پاک کروا دے. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے, پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے, ترجمہ ٹھیک ہے, تفسیر سے ڈر لگتا ہے. کیا بات کہہ دوں گا تو کل اس سے مکر سکتا ہوں, ہاتھ روکو مجھے تحریر سے ڈر لگتا ہے. واہ. جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے, ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. واہ واہ. جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے, جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جا سکے. جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے, ایسے کم ظرف کی تدبیر سے ڈر لگتا ہے. کیا بات, کیا بات. واہ واہ, کیا خوبصورت لکھی قمر صاحب, خلیل الرحمان قمر صاحب نے. اور کیا اب سر آپ نے, میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا یہ سعادت جیتے رہیے آپ, جیتے رہیے. بس آپ کا حکم تھا تو میں نے کہا میں کر دیتا سر. ہوں. یہ جو کنٹرول ہے آواز پہ, کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. کیا وہ آپ کچھ پہلے بھی ہم ریکارڈ اس سے پہلے شو سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے, اور کس طرح سے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک طریقہ تو بلا شبہ یہ کہ آپ کو دیکھ کے سیکھنے کی, امیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے اور ہم کوشش کرتے ہیں, امیٹیٹ آپ کر لیں گے, مگر امیٹیٹ کرنے میں جب تک آپ کی ریاضت شامل نہیں ہوگی وہ بات نہیں بن سکتی. سر اس پر کچھ کہیے, میں عرض کروں گا اس پر کچھ بتائیے, کیونکہ سننے والے ایسے ایکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ہاں آواز کا, منہ کی ایئر کا استعمال جن کو نہیں آتا, جن کی بیلنسنگ آف ڈائلاگ اور مکاح دونوں ٹھیک نہیں ہیں. اینڈ آئی وش ان کو ڈائریکٹلی سمجھایا جائے تو شاید ان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن آج شاید آپ کو سن کر ان کو خیال آئے کہ باتیں اس طرح کی جاتی ہیں. میں تو بڑی محبت آپ کی دیکھی, اس میں وہی بات آتی ہے پہلے کہ ریاضت. آپ ایک گلوکار سارے کتنے سال استاد امان علی خان سے میں نے پوچھا یہ سارے گاما یہ کب تک ہوتا, انہوں نے شاہ جی سا پک جائے تو بندہ گویا ہو جاتا, پہلا مطلب کارڈ پک جائے تو آدمی گویا ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ ریاض بنے گے جی کتنا ٹائم لگتا,
ایک سا پکانے میں کدی 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 ساری زندگی لنگ جاندی تو سا نہیں پکدا، اب اس کو کیا کریں گے؟ That is the fact. یہ اصل بات ہے. تو اس طرح تو نہیں کہ بھئی یہ ہو جاتا ہے، اس کو تو سیکھنا پڑے گا اور آپ کو اس کی ریاضت کرنی پڑے گی کہ یہ کیا ہے، کس طرح بولنا ہے، کیا کرنا ہے. اس سے بھی پہلے جو بات ہے، آپ اردو سیکھیے، آپ لفظ کی حرمت جانیے کہ لفظ کہہ کیا رہا ہے آپ سے. جب تک آپ لفظ کی حرمت کو نہیں سمجھیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، آپ اسے آگے لے کے نہیں چل سکتے. پھر میں ایک آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں، آپ کے لیے بھی بڑی نئی بات ہوگی. میں اکثر یہ کہا کرتا تھا، رائٹر جب لکھ دیتا ہے اسکرپٹ تو ختم، اس کے پاس اب اور کچھ نہیں ہے لکھ دینے کے لیے. اسکرپٹ لکھ جو دیا ختم ہو گئی بات. ایسا ہی ہے نا جی. بالکل. ڈائریکٹر کے پاس گیا، اس نے جو کچھ سمجھانا تھا آپ کو سمجھا دیا، جی یہ کیریکٹر اس کو کر دیں، یہاں تک کر دیں. ڈائریکٹر صاحب کا کام ختم ہو گیا.